میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھنا بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنی نفس پر قابو رکھ سکے، جو اپنی نفس کو پچھاڑ دے۔ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے اندر ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اپنی نفس پر قابو رکھے۔ تو غصے پر قابو رکھنا کس کو نہیں آتا غصہ یار، بلکہ آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب میں اتنا صبر کم ہو گیا ہے کہ بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھو ہمارا بہت اس میں نقصان ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی بات بول دو، غصے کی حالت میں کوئی ایک عمل کر دو تو پھر بعد میں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ اور یہی تو شیطان چاہتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو ہم سے سارے وہ کام کروا لیتا ہے جو عام حالات میں ہم سے وہ شاید نہ کروا سکے۔ اور تو غصے کی حالت میں اپنے پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یار مجھے غصہ آئے گا نا تو میں بولوں گا کچھ نہیں، بس میں خاموش رہوں گا۔ اور میں نے بڑوں سے سنا کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس اس چیز کی استطاعت ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن بھی لے سکے اور اگلے کو نقصان بھی پہنچا سکے، پھر بھی کنٹرول کرتا ہے، تو جو دعا اس ٹائم دل میں مانگتا ہے وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ تو غصے پہ قابو رکھنا کی کوشش کرنی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ سب بھی کوشش کیا کرو یار کہ غصے میں بس یہ بہترین اس کا طریقہ ہے، غصے میں خاموشی کو اختیار کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصے کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ غصہ کم ہوگا، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں ہو رہا تو لیٹ جاؤ، انشاءاللہ کم ہوگا۔ اور اگر بہت ہی خونخوار قسم کا غصہ آیا ہوا ہے تو جا کے وضو کر لو، اور وضو کے بعد ایک دم محسوس ہوگا تمہیں جیسے کسی نے کسی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہو۔ تو یہ نبوی نسخہ ہے۔ تو ہم نے سب نے کوشش یہ کرنی ہے، بیکاز یہ ہمارے لیے ہے بہت نقصان دہ۔ یہ جو ہے نا غصے کا گھونٹ، اس کو پینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو سب سے عمدہ اور خوبصورت گھونٹ پیتا ہے وہ غصے کو پی جانا ہے، اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ تو دیکھو، ایک تو ہم اپنے نقصان سے بچ جاتے ہیں اس دنیا میں، ہمارا ہی نقصان ہے نا، غصے کے اندر کسی کو کچھ کہہ دیا تو بعد میں ساری زندگی کا افسوس رہا، کسی کے کوئی غصے کے اندر کوئی عمل کر دیا جو بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہے کہ یار یہ کیوں کیا۔ اور دوسرا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو غصے پہ کنٹرول کرنا سے ہمیں صرف یہاں کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہم اللہ کو راضی کر ہمیں آخرت کا بھی اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ غصے پہ ہم کنٹرول ضرور کریں انشاءاللہ۔